یہاں میں آپ کو ان شارٹ بتا دوں، خوابوں کی جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو خوشخبری ہوتے ہیں، واضح طور پر ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا خواب ہے، ہر ایک کو نا کامن سینس کے لائک اٹ مینس کہ کوئی سم تھنگ گڈ ہیپننگ، کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ اس طرح کا جو خواب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور یہ مبشرات میں سے ہے، یعنی خوشخبریوں میں سے، وہ جو نبوت کے 40 یا اس سے زیادہ پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے۔ اور یہ سچے شخص کو، جو عام زندگی میں سچ بولتا ہے نا، اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ خوابوں کا معاملہ آپ کی زندگی کی طرح ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تو اکثر آپ کے خواب سچے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوں گے۔ یہ ایک خواب ہے، اور اس خواب کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ خواب کی 3 اقسام ہیں، ہر ایک کا مختلف حکم ہے۔ اگر اچھا خواب دیکھا ہے، صرف صاحب علم کو اور اپنے کسی مخلص کو بتائیں تاکہ وہ دعا دے اور خواب آپ کے حق میں ہو اور اچھی نصیحت کرے، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کی کہ بھائیوں کو خواب نہ بتانا۔ بھائی تو حسد میں اتنے تھے، بنا خواب کے کنویں میں پھینک آئے اور 100 مکر کیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آخر جو ہے سورت کا کہ انہوں نے معافی کی استدعا کی، اور یوسف علیہ السلام کا جگر کہ انہوں نے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملال نہیں، جاؤ کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہی ورڈ سیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریش کو کہا تھا، جب وہ اپنے اپنے جرائم کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے تھے، نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، آج کوئی ملامت نہیں، آج کوئی پکڑ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہمارے لیے اگین بڑی نصیحت کہ جب آپ آرگومنٹ میں جیت جائیں تو بجائے اس کے کہ دوسرے کی تذلیل پہ اتر آئیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے پہلے نا، اگر کوئی مان رہا ہے، اگر کوئی پیچھے ہونا چاہتا ہے، اپنی بات چھوڑنا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں پہلے اسے میرے سامنے لے کے آؤ، پہلے وہ اعتراف کرے۔ اچھا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، پھر جب وہ اعتراف کر لے، پھر جو ہم کرتے ہیں نا، مثلا وہ پہلے اس کے ظلم سے، زیادتی سے، پھر ریویژن شروع ہوتی ہے، تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ یہ کیا، اچھا وہ بھی کیا، اچھا وہاں بھی یاد ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اعلیٰ ظرف، بڑا پن اسی میں ہے کہ جب کوئی جسٹ لائک یہ کہہ دینا، اچھا گاڑی بائک کسی نے مار دی، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اتر کے فوراً آتا ہے کہتا ہے میری غلطی ہے، تو پھر آپ وہ نہ کریں کہ میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی انسیڈنٹ ہوا، اور جب اگلا اپنی غلطی مان لیتا ہے تو پھر انبیاء کی سنت کو اپنایا کریں، جانے دیا کریں، چھوڑ دیا کریں، کیونکہ جب کوئی کہہ دینا میری غلطی ہے، اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کیونکہ سبحان اللہ، سورہ نور میں آپ پڑھیں گے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ تم یہ پسند نہیں کرتے؟ یقیناً ہم کرتے ہیں، ہماری اتنی گناہ، اتنے نافرمانیاں، ہمارا رب ہمیں معاف کرے، تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ سے ہی معاملہ رکھنا ہوگا۔ میں خواب کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ یہ خواب سچا، اور ایک دوسرا خواب ہوتا ہے برا۔ سچا خواب نہیں بتانا سب کو، بلکہ کسی اسپیشل کو جو صاحب علم ہے، اچھی نصیحت کرے، مخلص ہو، اس کو بتانا ہے۔ اور جو برا خواب ہے یہ ویسے ہی نہیں بتانا، اللہ کی بلیسنگ، اللہ کی رحمت کہ خواب اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتا جب تک کوئی بیان نہیں کرتا۔ روایت میں آتا ہے کہ اٹس لائک کہ یہ پرندہ جس طرح آسمان کے اوپر یا لائک فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی خواب پرندے کے پر یا پاؤں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی لوہے محفوظ سے اس کا آرڈر اتر جاتا ہے، اور وہ اتنا ہمارے سروں پہ گویا منڈلا رہا ہے۔ جب کوئی خواب دیکھنے والا خواب بیان کرتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا لٹرلی۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور ہاسٹل میں تھی مدرسہ کے، جب میں گھر آئی میں نے خواب دیکھا کہ اس طرح میں واپسی کے لیے یعنی بیک ٹو ہاسٹل گراسری کر رہی ہوں، اور اس طرح ہمارے پیچھے کچھ ڈاکو وغیرہ لگ گئے ہیں،
تو لائک اس طرح کا میں نے خواب دیکھا، اور مجھے پھر اٹھی وہ یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برا خواب بیان نہ کریں تو وہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ بلیو می، نیکسٹ ڈے ہم ویسے ہی اسی جگہ بابا مجھے گراسری کے لیے لے کے گئے، جب ہم وہ واپس آ رہے تھے سیم جو میں نے پکچر خواب میں دیکھی تھی، ایسے ہی کچھ لوگ ویسے اسی حلیے میں جو میں نے دیکھا، اتنے بائک والے ہیں، کچھ آگے کچھ رائٹ لیفٹ کچھ پیچھے، اور کیونکہ ہمارا ولیج سے سٹی آنا ہوتا تھا تو کافی سارا سفر تھا، تو وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ اور چونکہ وہ میں نے سنت پہ عمل کیا تھا، وہ خواب بابا کو بھی حالانکہ دل میں بڑا آتا ہے، چھوٹے بچے ہوں اور لائک ینگ بچیاں ہوں اور وہ کوئی اس طرح کا خواب دیکھیں تو وہ فوراً چاہتی ہے کہ ہم اپنے کم از کم پیرنٹس کو تو بتائیں نا، لیکن اسٹرکٹلی میں نے اس پہ عمل کیا کہ سنت میں ہے کہ حدیث میں ہے اگر آپ برا خواب نہیں بتائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال بال یوں بچا لیا۔ وہ مغرب کا ٹائم تھا، بابا نے لائٹس آف کی اور گاڑی کچے میں اتار دی اور وہ سب آگے چلے گئے اور پھر ہم نے یو ٹرن لے لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ، وہ واقعی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں۔ اکثر میری بیٹیاں اور سب ہم یہ تجربہ کرتے ہیں، برا خواب دیکھتے ہیں اور اتنے ڈر جاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کسی کو بیان، اچھا بعض کیسے، آج کل ایک اور ایشو ہے، یہ میری ایک سٹاف ممبر کے ساتھ ہوا۔ اٹھتے ہی صبح کو اس نے اے آئی اوپن کیا اور ایک خواب کی تعبیر نکال رہی ہیں۔ اب چونکہ برا خواب ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، تو اے آئی سے پوچھ رہی ہیں۔ اب ساتھ والوں کی سکرین پہ نظر پڑی، اچھا تو تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس لیے تعبیر دیکھ رہی ہو۔ وہ بھاگتی میرے پاس آئی، لائک کہ جو ہمارا مدرسہ بن رہا ہے میں نے اس میں ڈونیٹ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے تاکہ وہ میرا برا خواب مجھ پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ جس طرح لوگوں سے تعبیر نہیں پوچھتے اس طرح اے آئی سے بھی نہیں پوچھتے، یہ اس سے زیادہ بڑا جاسوس ہے۔ لائک پورا عمل کرنا ہے، آدھا نہیں کرنا۔ آپ بھی اکثر ایسے کرتے، کوئی خواب دیکھا فوراً گوگل کر لیا تعبیر کیا ہے۔ برا خواب ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اس کو ڈیل کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ سٹیپس بتائے ہیں۔ پہلا کہ آپ نے وہ کسی کو بیان نہیں کرنا۔ دوسرا، آپ نے 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ اسپٹ کی طرح کر دینا ہے، لائک تھو تھو۔ اور تھرڈ جو آپشنل ہے کہ آپ 2 نفل نماز پڑھ لیں یا کوئی بھی صدقہ کر دیں، کیونکہ صدقہ نقصان کو کے آگے ڈھال بن جاتا ہے، بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بہت برے خواب دیکھتا ہوں کہ میں پھر جی نہیں سکتا، سارا دن میرے ذہن میں گھومتے اور مجھے پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم اس طرح کرو تو تمہیں وہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ بڑی پریکٹیکل سی بات ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اور تیسرا ایک خواب اور بھی ہوتا ہے جو ہمارا لیٹ نائٹ کریونگ کی وجہ سے، ہمارا وہ دن بھر سوچنے کی وجہ سے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں رات کو وہی آتا ہے، اس کا سچ جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ہمارا بے خوابی، بد پرہیزی، جنک کھانے، جنک سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے تھاٹس کو پاک کیجئے۔ جو کچھ آپ سرچ کریں گے، جو کچھ آپ دیکھیں گے رات کو، وہ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ پھر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں، سچے رہیں، تاکہ تو 3 قسم ہے، اور یہ تیسری بھی لائک فضول قسم ہے جس کی وجہ سے شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے۔ پہلی خوشخبری والی اللہ کی طرف سے، دوسری شیطان کی طرف سے، اور اس میں ہمارا کیا احتیاط ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں، اور تیسری جو برا خواب ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ میجرمنٹس بتائے گئے ہیں۔